الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ سیقول سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ بقرہ جو کہ پہلے سپارے میں شروع ہوئی تھی سیقول سپارے میں جاری رہتی ہے۔ سپارے کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نادان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو تحویل قبلہ کے اوپر طرح طرح کے سوال اٹھائیں گے، اور ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مشرق اور مغرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت کا رستہ عنایت فرماتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مقیم رہے، آپ کچھ اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے کہ جب آپ نماز کا ارادہ فرماتے تو آپ کے سامنے قبلہ ہوتا اور اس کے ہی ڈائریکشن میں مسجد اقصیٰ ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی رنجیدگی کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھانے لگے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی رنجیدہ کرتی تھی، اور آپ بار بار آسمان کی طرف رخ کر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل ہی دل میں فریاد کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس فریاد کو سنا اور مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد منافقین اور خاص کر یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر طعنے کسنا شروع کر دیا اور انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ان کی پچھلی نمازوں کا کیا ہوا، انہوں نے تو اپنے قبلے کا رخ ہی تبدیل کر دیا، گویا ان کی تمام پچھلی نمازیں ضائع ہو گئیں۔ یہ فتنہ اتنا شدید تھا کہ اس پر سادہ لو مسلمان بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے، اور اسی کا رد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے تمام مشرق اور مغرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور وہ تمہارے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اہل کتاب جو اس وقت تم پر طعنے کس رہے ہیں یہ خوب اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہی ہے، اور یہ اہل کتاب بیت اللہ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آئیں یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو تاکید فرماتے ہیں کہ تم اسی قبلے یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور ان مشرکین، منافقین اور یہودیوں سے ہرگز نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ہی ڈرو۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو فلاح کا راستہ پاؤ گے، جس طرح تم نے اس وقت فلاح کا راستہ پایا جب تمہارے درمیان اللہ نے رسول بھیجا، وہ تمہارے زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ بس تم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور ہرگز کفران نعمت نہ کرو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ تصور مت کرو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں، کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت تھا، اسی لیے بہت سارے معاملات مسلمانوں کو ایسے جھیلنے پڑتے تھے جن میں ان کو فاقہ کشی اور سخت تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضرور آزمائیں گے، خوف سے اور فاقہ کشی سے اور جان اور مال کے نقصان سے اور آنے والی آزمائشوں سے۔ جو لوگ بھی ان حالات پر صبر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے اللہ کی طرف ہی ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی حج یا عمرے کا ارادہ کرے وہ ضرور صفا اور مروہ کی سعی کرے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور ہمارے ارد گرد جو نشانی ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین، دن اور رات، وہ کشتیاں جو سمندر میں سامان لیے ہوئے تیرتی ہیں، بارش کا آ جانا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی ملنا اور اس سے طرح طرح کے نباتات کا پیدا ہونا، جانداروں کو زمین پہ پھیلایا جانا، ہواؤں کی گردش، بادلوں اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تابع اور فرمانبردار بنائے رکھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر ان نشانی کو ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی توجہ اس شرک کی طرف دلاتے ہیں جس میں اکثر انسان مبتلا ہیں، اور وہ اپنے باطل معبودوں کی اس طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، حالانکہ وہ کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں حلال اور طیب چیزوں کو کھانے کی ترغیب دلاتے ہیں اور شیطان کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے سے منع فرماتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ تمہیں یقیناً اللہ کی نافرمانی اور فحاشی کا حکم دے گا۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلال اور حرام رزق کے بارے میں احکامات جاری فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تعلیم فرماتے ہیں، قصاص کے احکامات جاری فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ وصیت کے احکامات جاری فرماتے ہیں، روزوں کے احکامات جاری فرماتے ہیں، اس میں خصوصاً شوہر اور بیوی کے معاملات کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں اور سحر اور افطار کے وقت کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی فضیلت کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی شفیق لہجے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، تو انہیں بھی چاہیے کہ میری بات سنیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرے کے مال کو ناحق کھانے کے اوپر احکامات جاری فرماتے ہیں اور چاند کی بڑھتی اور گھٹتی تاریخوں کے بارے میں وضاحت بیان فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے راستے میں لڑنے کے احکامات جاری فرماتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ حد سے نہ بڑھا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفصیل سے حج اور عمرے کے احکامات جاری فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کھلی نشانیاں عطا کیں اور جن کو پا لینے کے بعد انہوں نے ان نشانیوں کو بدل دیا، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے ابتدائی دور میں سب ایک ہی حال پہ تھے، یعنی سب اسلام کی حالت کے اوپر تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال نہ رہی۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول لوگوں کے درمیان بھیجے جو انہیں اللہ کی احکامات سنایا کرتے تھے اور برائی سے روکا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی تاکہ حق اور باطل میں واضح اختلاف ہو جائے۔ لوگوں کے درمیان اس اختلاف کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگوں کے اوپر حق واضح نہیں تھا، بلکہ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے اس علم کے راستے کو چھوڑ کر وہ راستہ پسند کیا جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے؟ نہیں، بلکہ جنت حاصل کرنے کا راستہ بہت مشکل ہے، اور ابھی تو لوگوں کے اوپر یعنی مسلمانوں کے اوپر وہ وقت گزرا ہی نہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں کے اوپر گزر چکا ہے، جن پر طرح طرح کی سختیاں اور مصیبت آتی تھیں، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ اس وقت کا رسول بھی پکار اٹھا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ کفار مکہ کی سختیاں، یہودیوں کی چالیں اور منافقین کے فتنے سے مسلمان اس حد تک پریشان ہو گئے تھے کہ اکثر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگا کرتے تھے کہ وہ بھی جوابی اقدام کریں، جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنگ کا حکم نازل فرمایا جو کچھ مسلمانوں کے اوپر بھاری گزرا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے جو چیز تم پر بھاری گزرے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو چیز تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حرام مہینوں میں لڑنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اس سے برا عمل وہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکا جائے اور مسجد حرام کے راستوں پہ پابندیاں لگائی جائیں، جو کہ کفار مکہ مسلمانوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار مکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تم سے لڑتے ہی جائیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر نہ دیں، اور جو شخص بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے دین سے پھر جائے گا وہ آخرت میں شدید ترین عذاب کا مستحق ہوگا۔ ہاں، البتہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور ان سے لڑائی کی وہ امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے اور انہیں اپنی رحمت میں لے لے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں اور کہتے ہیں کہ دونوں بہت بری چیزیں ہیں اور اس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یتیموں کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے چاہیے اس کے بارے میں تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام مگر مسلمان مرد اور عورت سے نکاح کرنا ایک مشرک مرد یا عورت سے نکاح کرنے سے بہتر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورتوں کے مخصوص ایام کے بارے میں تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ طلاق کے بارے میں احکامات جاری فرماتے ہیں اور ہر بات کو واضح طور پر کھول کر تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں، یعنی طلاق کس طرح دی جائے، طلاق دینے سے پہلے کے کیا معاملات ہوں، طلاق ہو جانے کے بعد کے کیا معاملات ہوں، طلاق کے بعد بچوں کی کفالت کے کیا معاملات ہوں، اس کے بعد ان عورتوں کے نکاح کے کیا معاملات ہوں، ان کی عدت کے کیا معاملات ہوں، پھر ان بچوں کی وراثت کے کیا معاملات ہوں، پھر جو شوہر مر جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں اور بچے چھوڑ جائیں ان کے کیا معاملات ہوں، ان کی وراثت کے کیا معاملات ہوں، ان سے نکاح کے کیا معاملات ہوں، پھر ان عورتوں کے بارے میں ذکر جن کو طلاق تو دے دی گئی مگر ازدواجی رشتہ قائم نہیں کیا گیا تھا، ان کے کیا معاملات ہوں، مہر کے بارے میں کیا معاملات ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکل اوقات میں نماز کس طرح ادا کرنی ہے اس کے بارے میں وضاحت بیان فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ ہاں، اگر وہ خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ دیں
تو وہ اپنے لیے جو معروف سمجھیں وہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس گروہ کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں جو موت کے ڈر سے اپنا گھر بار چھوڑ نکلے تھے اور ان کی تعداد 1000 تھی۔ یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف ہے۔ سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑے، اور اس کو قرض حسنہ سے مشابہت فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف روشنی فرمائی جس میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی سے عرض کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر فرما دیں جس کے ساتھ مل کر ہم لڑائی کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں تم پیٹ پھیر کے مڑ تو نہ جاؤ گے، اور وہ کہنے لگی کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر فرمایا، اور ان کے بادشاہ مقرر ہونے کے بعد ہی بنی اسرائیل نے ان پہ طرح طرح کے سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ پھر بنی اسرائیل میں سے جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ تھے انہوں نے جالوت کے خلاف لڑائی کا عہد کیا، اور جب وہ اس لڑائی کے لیے نکلے تو حضرت طالوت نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے اس نہر سے پانی پی لیا، اور جب ان کا سامنا جالوت سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم میں آج لڑنے کی ہمت نہیں۔ جن لوگوں نے حضرت طالوت کا ساتھ دیا تھا اور نہر سے پانی نہیں پیا تھا انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کم تعداد والے لوگ زیادہ تعداد والے لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کی مرضی سے، تو تم غم نہ کرو اور اللہ پہ توکل۔ پھر حضرت طالوت کی فوج میں حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد حضرت داؤد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نبی مقرر کر دیا، اور یہاں پر دوسرا سپارہ ختم ہوتا ہے۔